شروع کرو۔ Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آپ تمام حضرات کا کتاب اصول الایمان کے اس درس میں خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین اس سلسلہ درس کو ہم سب کے لیے مفید بنائے اور کچھ نئی چیزیں ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی جاتی ہیں ان پر سب سے پہلے خود مجھے عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی بخشے، اور پھر ساتھ میں اللہ رب العالمین مشاہدین کو، سننے والوں کو اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ توحید الوہیت پر گفتگو چل رہی تھی اور اس بات پر بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کی اس قسم کو محفوظ رکھنے کے لیے کس طریقے سے جو شرک تک پہنچنے والے وسائل ہیں ان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑی نگاہ رکھی ہے، اور وہ کون سے پہلو ہیں جن کے غلط استعمال سے یا جس کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے انسان لڑھک کر توحید الوہیت کے مقام سے گر جاتا ہے، توحید الوہیت کو ثابت کرنے کے مقام سے گر کر وہ شرک کی کھائی کی طرف لڑھکتا چلا جاتا ہے۔ ان امور پر گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی تھی۔ انہی امور میں سے ایک اہم معاملہ، ایک اہم امر وسیلہ کا ہے۔ وسیلہ بھی ایک ایسا سبجیکٹ ہے، یا ایک ایسا موضوع ہے، یا ایک ایسا پہلو ہے جس کے سمجھنے میں امت کی ایک بڑی تعداد نے ٹھوکر کھائی ہے، اور اس ٹھوکر کے نتیجے میں وہ توحید الوہیت سے ثابت مضامین میں کوتاہی کی مرتکب ہوئی ہے، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے درس میں کہ توسل کی حقیقت کیا ہے، توسل کسے کہا جاتا ہے، کیا توسل اختیار کرنا شرعاً درست ہے یا غیر درست ہے، اگر درست ہے تو کیا مطلقاً درست ہے، یا ان میں سے کچھ اقسام ہیں جن کو درست مانا جا سکتا ہے، اور کچھ اقسام ایسی ہیں جنہیں درست نہیں سمجھا جا سکتا۔ آئیے اس پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، کتاب اپنے سامنے رکھ کر، اور مصنفین نے جس انداز میں اس پر گفتگو کی ہے اس کو اپنے سامنے رکھ کر، اس کو بنیاد بنا کر۔ سب سے پہلی بات یہ کہ توسل یا وسیلہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ واو سین لام اس کے مادے کے حروف ہیں جن سے یہ مشتق ہے۔ دو لفظ عربی زبان میں آتے ہیں، ایک وسیلہ اور ایک وسیلہ، ایک سین کے ساتھ اور ایک صاد کے ساتھ، اور دونوں کے مفہوم
تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ توسل کہتے کس کو ہیں؟ اپنی مراد تک پہنچنا اور اپنی مراد پانے کے لیے کوشش کرنا، یہ ہے وسیلہ کا مفہوم لغت کے اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین کی رضامندی اور جنت تک رسائی کو آسان بنانا، اس کے لیے جو مشروع باتیں ہیں، جو مشروع اعمال ہیں، انہیں انجام دے کر، اور جو ممنوعہ باتیں ہیں یا ممنوعہ اعمال ہیں انہیں چھوڑ کر۔ یعنی شرعی اعتبار سے وسیلہ کا کیا معنی ہے؟ وسیلہ کا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی اور جنت کے حصول کی امید رکھنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے جہد مسلسل کرنا، جو مشروع اعمال اور اقوال ہیں انہیں انجام دے کر، اور جو ممنوع اقوال اور افعال ہیں انہیں چھوڑ کر، یہ وسیلے کا شرعی معنی ہے۔ قرآن کریم کے اندر وسیلے کا لفظ 2 جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ پہلی جگہ سورہ مائدہ آیت نمبر 35، اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے اور اللہ رب العالمین پر یقین رکھا، اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اور اس کی جانب وسیلہ ڈھونڈو اور اس کے راستے میں پے ہم لگاتار کوشش کرتے رہو، شاید کہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 57، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان ربک کان محذورا۔ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو پکارے اور اپنے رب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے، اور اس کی رحمت کے طلبگار رہتے ہیں، اس کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ یقیناً تیرے رب کا عذاب ڈری جانے والی چیز ہے، یقیناً تیرے رب کا عذاب ایسی چیز ہے جس سے ڈرا جائے، جس سے خوف محسوس کیا جائے۔ دونوں آیتوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ وسیلے کا لفظ استعمال اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اور ان دونوں ہی آیتوں میں وسیلے سے مراد ایسے اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی نزدیکی اور اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا مقصود ہے، جن میں اللہ رب العالمین کی رضا ہو۔ ایسے اعمال جن میں اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی ہے، انہیں انجام دے کر اللہ رب العالمین کا قرب تلاش کرنا، ایسے اعمال پر وسیلے کا لفظ بولا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ پہلی آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما حبر الامہ، مفسرین صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص دعا فرمائی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ تو انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔
انہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما و ارضاہما کی تفسیر ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 35 جو آپ کے سامنے پہلے پڑھی گئی ہے، ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وسیلہ کا معنی اس آیت کریمہ میں تقرب حاصل کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کرنا ہے، اور یہی معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جلیل القدر شاگرد مجاہد سے بھی منقول ہے، یہی معنی ابو وائل سے منقول ہے، یہی معنی جلیل القدر تابعی اور مفسر تابعین میں سے جو بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں، ان مفسرین کے سردار حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی یہی معنی بیان فرمایا ہے، عبداللہ ابن کثیر نے بھی یہی معنی بیان کیا ہے، سدی نے بھی یہی معنی بیان کیا ہے، ابن زید نے بھی یہی معنی بیان کیا ہے، اس کے علاوہ دیگر اجلہ مفسرین نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 جس میں اللہ رب العالمین نے وسیلہ اختیار کرنے اور وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے اہل ایمان کو، یہاں اس آیت میں وسیلے سے مقصود کیا ہے؟ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ صحابہ کرام سے لے کر تابعین عظام سے لے کر اور بعد کے جلیل القدر ائمہ تک کا جو بیان کردہ معنی ہے وہ کیا ہے کہ وسیلے کا معنی اس میں ہے تقرب حاصل کرنا، اپنے اعمال صالحہ کو انجام دینا، ایسے اعمال کو انجام دے کر جس میں اللہ ہوتی ہے، ان اعمال کو انجام دے کر اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا، اور اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی معصیتوں سے دست بردار ہو کر اللہ رب العالمین کی کا تقرب حاصل کرنا۔ یہ معنی منقول ہے صحابہ کرام اور ان کے بعد بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ سے۔ دوسری آیت جو سورہ اسراء یا جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں اسے اکثر لوگ سورہ بنی اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، قرآن کریم کے نصف میں یہ صورت موجود ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس میں معراج کا قصہ اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے شروع میں۔ تو اس صورت کا دو نام عام طور سے مصاحف کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، بعض مصاحف اس کو سورہ اسراء کے نام سے یاد کرتے ہیں اور بعض مصاحف اسے سورہ بنی اسرائیل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس صورت کی جو آیت آپ کے سامنے رکھی گئی جس میں وسیلہ دوسری مرتبہ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 57 میں، اس آیت میں جو وسیلے کا لفظ آیا ہے اس کی بھی تفسیر سب سے پہلے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت میں وارد اس وسیلے کے لفظ کا کیا معنی مراد لیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کوفہ چلے آئے تھے بعد میں، اور ائمہ اربعہ میں سے ایک جلیل القدر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کا بھی مدار تقریباً کی فقہ پر ہی ہے۔ یہ پس منظر میں کس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ نے اس آیت کریمہ کے شان ورود پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اور شان ورود دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جس پس منظر میں یہ آیت، وہ پس منظر اس آیت کے مضمون کو سمجھنے میں بہت کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کا سمجھنا
اس آیت کے مضمون کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ خلیفہ راشد نے فرمایا تھا کہ یہ دبلے پتلے منحنی سے نظر آنے والے شخص علم اور معرفت سے بھرے ہوئے ہیں۔ مولئ علما، عبداللہ ابن مسعود اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے، معاف کیجیے گا کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو صرف صحابہ کا نام آنے سے تشفی انہیں حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ان کے یہاں جرأت رندانہ اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ بسا اوقات اگر مطلق صحابہ کا ذکر کیا جائے تو وہ گستاخی کا ارتکاب بھی کر بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، جن سے علی الاطلاق سب سے زیادہ حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہیں، ان کی روایت کو بھی اگر بیان کیا جاتا ہے تو یہ بے توفیقے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی تھے، لیکن وہ صرف راوی تھے، وہ درایت سے عاری تھے۔ روایت کے امام ہیں پر درایت سے کورے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر بتائیے، اس قسم کی باتیں کہتے ہوئے کیا ہمارے دل لرزتے نہیں ہیں؟ ان صحابہ کرام، یعنی آپ سوچیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، جن سے علی الاطلاق سب سے زیادہ تعداد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں مروی ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بے سوچے بے سمجھے بغیر غور و فکر کیے ہوئے بس یوں ہی رٹو طوطے کی طرح سے وہاں سے لیا اور امت کے سامنے آ کر اگل دیا، وہاں سے لیا نگلا اور یہاں اگل دیا۔ یہی کام ان کا ہے۔ یہ تصور آپ اس شخص کے بارے میں کر سکتے ہیں جس شخص کی تربیت، جس شخص کی تعلیم، جس شخص کا پورا معرفت کا بھنڈار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا اور انہی سے کسب فیض کرنا۔ ہمارے یہاں ان کے اپنے علماء کا جب معاملہ آتا ہے تو ان کے پیر پگاڑوں کے یہاں اگر کوئی مہینہ دو مہینہ رہ کر کے پڑھ لیتا ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ صاحب فیوز و برکات حاصل کر لیے اس نے۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے شادی وادی سب چھوڑ کر، بال بچے سب چھوڑ کر صرف اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے وقف کر رکھا تھا اور صرف اپنی پوری زندگی طلب علم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کرنے کے لیے لگا رکھی تھی، اس صحابی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ صرف روایت کرنا جانتے ہیں، حدیثوں کو سمجھنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ ہمارے حلق میں کانٹے نہیں پڑتے، ہمیں لقوہ نہیں مارتا اس قسم کی باتیں کہتے ہوئے، ہمارے اعضاء اللہ کے عذاب کا شکار نہیں ہوتے، ڈر نہیں لگتا۔ اللہ رب العالمین نے اس قسم کے بعض افراد کو اسی دنیا میں مزہ بھی چکھایا، لیکن پھر بھی بے توفیقوں کی کمی تو ہے نہیں، ایک ڈھونڈیں ہزار ملتے ہیں۔ ابو ریہ کا واقعہ باقاعدہ تاریخ میں ثبت ہے، ماضی قریب کے اندر جو اس کا انجام ہوا، جس طریقے سے اس جلیل القدر صحابی پر کیچڑ اچھالنے کی وجہ سے ان کا جو معاملہ رہا۔ بہرحال یہ ایک ذیلی بات تھی، گفتگو یہاں چل رہی تھی کہ وسیلہ کا معنی بیان کرنے کے لیے دو آیتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، جن میں سے پہلی آیت کے اندر وارد وسیلے کے لفظ کی تشریح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما کے قول سے کی گئی۔ اب یہ دوسری آیت جو سورہ اسراء کی ہے، اس کی تفسیر بھی
ایک جلیل القدر صحابی، وہ حبر الامہ تھے، صحابہ میں سب سے بڑے قرآن کی تفسیر کرنے والے، اور یہ دوسرے یہ بھی وہ صحابی ہیں، وہ صحابی جلیل ہیں کہ جن کا سینہ علم اور معرفت سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی شہادت عمر بن الخطاب جیسے جلیل القدر صحابی نے دی، اور کوفہ کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے آنے کے بعد پھر کوفے کی پوری علم کی مجلس انہی کے گرد گھومتی رہی، اور پھر اسی سلسلے سے انہی کے تلامذہ کی کڑی میں امام ابو حنیفہ کی فقہ کا مدار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ پر ہے، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی سے کی تفسیر مروی ہے دوسری آیت کی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ عرب کے چند لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو جنوں کی پرستش کرتے تھے۔ نزلت فی نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، کہ عرب کے چند افراد کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، جنوں کرتے تھے۔ تو جتنے جن پرستش کی جا رہی تھی وہ سارے جن دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور یہ حضرات انسانوں میں سے جو ان جنوں کی پرستش اور پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے، انہیں اس بات کا شعور نہ ہو سکا کہ وہ جن جنوں کی پرستش کر رہے ہیں، جن جنوں کو پوج رہے ہیں، وہ اب دائرہ اسلام میں آ چکے ہیں۔ کہتے کہ یہ شان ورود اس آیت کا صریح طور پر دلالت کرتا ہے کہ وسیلے سے مراد وہ چیز ہے جس سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا جائے، یعنی نیک اعمال کر کے اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو انجام دے کر۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسی میں کیا فرمایا آگے، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یعنی یبتغون الی ربہم الوسیلہ ای یطلبون ما یتقربون به الی اللہ وینالون به مرضاته من الاعمال الصالحة المقربة الیہ، کہ وہ جستجو میں رہتے ہیں ایسے اعمال کے جن کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر سکیں، اور جن کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کر سکیں۔ نیک اعمال جو اللہ سے قریب کر دینے والے ہیں ان کو کر کے، اور اپنا اللہ رب العالمین کی معصیتوں کو چھوڑ کر۔ تو یہ وسیلے کا معنی ہے عربی زبان کے اندر، شریعت کے اندر اور قرآن کے اندر، اسی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب آئیے اس تفصیل پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ توسل کی قسمیں کتنی ہیں۔ توسل کی دو قسمیں ہیں، مشروع اور ممنوع، یعنی وسیلے کی وہ قسم جو شرعاً جائز ہے، درست ہے، اور دوسری قسم وسیلے کی وہ ہے جو جائز اور درست نہیں ہے بلکہ ممنوع ہے۔ مشروع توسل کسے کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ مشروع توسل یا جائز توسل، جائز وسیلہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا شرعی طریقوں سے، یہ توسل مشروع ہے، اور صحیح راستہ اختیار کر کے، اور اس چیز کی جانکاری کے لیے کہ صحیح راستہ کیا ہے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے سوائے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کے، اور کتاب و سنت کے اندر وسیلے کے حوالے سے جو چیزیں آئی ہوئی ہیں اس کی جانکاری طلب کر کے، جس پر کتاب و سنت کی دلالت موجود ہے
کہ یہ جائز وسیلہ ہے وہ جائز وسیلہ شمار ہوگا، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ غیر جائز یا ممنوع وسیلہ قرار پائے گا۔ اب جب ہم کتاب و سنت کے نصوص کو دیکھتے ہیں تو جائز وسیلہ 3 اقسام پر مشتمل دکھائی دیتا ہے۔ کتاب و سنت کے نصوص کا استقراء کر کے، تتبع کر کے، اور جتنی دلیلیں اس سلسلے میں آئی ہوئی ہیں ان سب کو جمع کرنے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو جائز وسیلہ 3 قسموں میں منحصر دکھائی دیتا ہے۔ سب سے پہلی قسم جو جائز وسیلے کی ہے وہ یہ کہ بندہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے کسی اسم کے وسیلے سے اللہ رب العالمین کی عبادت انجام دے۔ اللہ رب العالمین کے اچھے ناموں میں سے، اسماء حسنہ میں سے کسی اسم کو وسیلہ بنا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت انجام دے، یا اللہ رب العالمین کی جو صفات وارد ہوئی ہیں قرآن میں، سنت صحیحہ میں، اللہ رب العالمین کی ان صفتوں میں سے کسی صفت کو وسیلہ بنا کر اللہ رب العالمین کی عبادت انجام دے۔ یہ جائز وسیلے کی سب سے پہلی قسم ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور صفات بنا کر اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا جائے۔ یہ سب سے پہلی قسم ہے جائز وسیلے کی۔ ظاہر سی بات ہے جب اس کو پہلی قسم بتا رہے ہیں تو اس کی دلیل بھی پیش کرنی پڑے گی۔ اس کی دلیل بہت زیادہ ہے، قرآن سنت کے اندر دلیلیں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معصور دعا سکھائی مسلمانوں کو کہ اس دعا کے ذریعے سے دعا کریں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک بأنک الرحمن الرحیم، میں سوال کرتا ہوں اس بات کے حوالے سے، یعنی یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک عمومی بات ابھی کہی جا رہی ہے، ابھی دلیلیں اس پر جو ہے آگے پیش کی جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ جائز وسیلے کی جو پہلی قسم ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کو وسیلہ بنا کر کے عبادت کرنا، یا اللہ رب العالمین کی صفات میں سے کسی صفت کو وسیلہ بنا کر کے عبادت انجام دینا۔ اس کی مثال ابھی پہلے دے رہے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ کہے کہ اللہم انی اسألک بأنک الرحمن الرحیم ان تعافینی، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے رحمان اور رحیم ہونے کے وسیلے سے، یعنی تیرے رحمان اور رحیم ہونے کا وسیلہ پکڑتے ہوئے کس چیز کا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے میری بیماری سے شفا عطا کر دے، تو مجھے عافیت عطا فرما۔ یا مثال کے طور پر کوئی کہے کہ اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی وترحمنی، اے رب، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اس رحمت کے وسیلے سے جو رحمت ہر چیز کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے، ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو شامل ہے۔ کس چیز کا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ اس قسم کی جتنی بھی دعائیں ہیں ان ساری دعاؤں میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کا وسیلہ پکڑا گیا، اور نکلنے والی صفت کا وسیلہ پکڑا گیا۔ اسألک برحمتک، پہلے آپ نے کہا اسألک بأنک الرحمن الرحیم، پھر آپ نے کہا اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ تو رحمان اور رحیم ہونے کا وسیلہ اللہ رب العالمین کے آپ نے یا پھر آپ صرف صفت کو ذکر کریں
کہ اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اے اللہ میں تیری صفت رحمت کا وسیلہ پکڑتا ہوں جو ہر چیز کو شامل ہے۔ تو یہ دونوں شکلیں اللہ کے اسماء سے وسیلہ پکڑنا یا اللہ رب العالمین کی صفات سے وسیلہ پکڑنا، یہ پہلی قسم میں داخل ہے، جس کو ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات سے وسیلہ ہے۔ پھر اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا متوسل بِهَا، اللہ رب العالمین کے لیے ہی اسماء حسنہ ہیں۔ اسماء حسنہ جو اپنے حسن، جمال اور اپنی خوبصورتی میں اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوں، اور وہ نام مخلوقات کے لائق و زیبا ہی نہیں، اس لیے کہ کوئی ہستی اس قابل ہے ہی نہیں۔ اور سارے اسماء حسنہ صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تو اے لوگو تم ان اسماء حسنہ کا وسیلہ اختیار کر کے اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، بالکل صریح دلیل قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے باقاعدہ حکم دیا اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندو، میرے اسماء جو حسنہ ہیں ان اسماء حسنہ کا وسیلہ پکڑ کے مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے صریح حکم دیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے دے پھر اس کے جائز ہونے میں کوئی کلام رہ جاتا ہے کیا؟ جی، سورہ اعراف آیت نمبر 180 کا یہ ٹکڑا ہے جو آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ کیا فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ نے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی رب العالمین کے لیے ایسے اسماء ہیں، ایسے نام ہیں جو اپنے حسن و جمال میں اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، جن میں کسی بھی اعتبار سے کہیں بھی کوئی نقص نہیں ہے، وہ ہر اعتبار سے اپنے کمال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ جو اللہ ہی کے لیے ثابت ہیں، ان اسماء حسنہ کو وسیلہ بنا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرو، یہ دلیل ہے قرآن کریم سے۔ اس کے اندر آپ قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں تو بے شمار دلیلیں ملیں گی، کتاب کے اندر اور دلیلوں کو ذکر نہیں کیا ہے، لیکن آپ اگر قرآن کریم کو پڑھتے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بے شمار جگہوں پر یہ چیز آئی ہیں، بے شمار جگہوں پر۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا انک یعنی اے اللہ تو نے ہم سے ایمان کا مطالبہ کیا تھا، ہم تجھ پر ایمان لے آئے، اور جب تجھ پر ایمان لے آئے تو ایمان کا عمل کا وسیلہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کا اسماء حسنہ، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی۔ بہت مشہور دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلایا ہے اپنے صحابہ کرام کو اور عام مسلمانوں کو کہ اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ اے اللہ میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، ہر نام کے وسیلے سے، ہر وہ نام جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے، خواہ اسے تو نے اپنے یہاں سے اترنے والی کتابوں کے اندر ذکر فرمایا ہے، خواہ اپنے رسولوں سے کو اس سے آگاہ کیا ہے، خواہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو آگاہ کیا ہے، یا پھر ان ناموں کے وسیلے سے بھی سوال کرتا ہوں جنہیں تو نے کسی کے سامنے بیان نہیں کیا۔ سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یعنی اللہ رب العالمین کے سارے نام قرآن و سنت کے اندر ذکر نہیں کیے گئے، بہت سارے نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں
جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے یہاں پردے غیب میں چھپا رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو معصور دعا ہے بڑی قیمتی دعا ہے، اور میں چاہوں گا کہ مشاہدین میں سے سارے لوگ اس معصور دعا کو یاد کر کے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ سب جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں بڑی قیمتی دعائیں ہیں، اور وسیلے کا ذکر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی کا وسیلہ پکڑ کر کے دعا کریں۔ تو بے شمار دلیلیں ہیں اس کے بارے میں۔ آئیے وسیلے کی دوسری قسم کی طرف آتے ہیں۔ وسیلے کی دوسری قسم ہے کہ انسان اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت انجام دے۔ جیسے کہے کہ اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تجھ سے محبت کی، میں نے تیرے رسول کی پیروی کی، اور اس وجہ سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما دے۔ اس کی دلیل وہ آیت بھی ہے جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ نیک لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، اور ایمان لائے اپنے ایمان کو، اپنے اس نیک عمل کو وسیلہ بنا کر ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں فاغفر لنا، لہذا اس عمل کو، اس نیک عمل کو وسیلہ بنا کر کے ہمارا تجھ سے سوال ہے کہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، سورہ آل عمران آیت نمبر 53۔ اے ہمارے رب ہم ان تمام باتوں پر ایمان لائے جو تو نے اپنے یہاں سے اتارا، جو چیزیں تو نے اپنے یہاں سے اتاری، چاہے وہ قرآن کی شکل میں چاہے وہ حدیث کی شکل میں، ہم ان تمام پر ایمان لائے، اور تیرے رسول کی ہم نے پیروی کی، اور اس ایمان اور اس پیروی کو وسیلہ بنا کر کے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ فاکتبنا مع الشاہدین، کہ ہمارا نام بھی میں سے لکھ لیجو۔ اب یہ کہیں آپ کہ کس طریقے سے اپنے عمل کو، اپنے عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ کا سلیقہ بندے کو سکھایا گیا۔ مثال کے طور پر تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہوں، اور تجھے اس وسیلہ دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ ہماری مصیبت کو دور کر دے۔ اور اس سے درست ایک کام کو یاد کرے، جو کوئی اہم کام اس نے کبھی کیا ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، کسی بیوہ کے گھر کے خرچے کو اٹھایا ہے، کبھی کسی مسکین کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا ہے، کبھی کسی مظلوم کی دستگیری کبھی اس نے کر دی ہے، یہ سارے کے سارے نیک اعمال ہیں۔ ان میں سے کسی بھی عمل کو وسیلہ بنا کر یا ان سارے اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتا ہے، یہ دعا کرنا مشروع ہے۔ تو یہ جائز وسیلے کی دوسری قسم ہے، عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ رب العالمین سے کسی چیز کے لیے دعا کریں۔
اس کی ایک سب سے بڑی دلیل احادیث شریفہ میں غار والوں کا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پرانے زمانے کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے بیان فرمایا کہ کیسے 3 لوگ گئے پناہ لینے کے لیے اور غار کا منہ ان پر بند ہو گیا، ایک بڑی سی چٹان نے آ کر غار کے دہانے کو بند کر گئے۔ پھر کس طریقے سے وہاں پر ان کا اپنا کوئی زور نہ چلا، کوئی خارجی سہارا نہ بچا، کوئی دستگیری کے لیے وہاں پر موجود نہیں نظر آیا اللہ کے علاوہ۔ اور ایسے موقع پر سبھی لوگوں نے آپس میں اتفاق رائے سے اس بات کو پر اتفاق کیا کہ اب کوئی چیز اگر تو اپنا ہی کوئی اچھا عمل یہاں پر کام آ سکتا ہے، لہذا سبوں نے اتفاق کیا کہ اپنی زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام اگر کیا ہے، ایسا اچھا کام جو یاد رکھنے کے قابل ہو، میموریبل ہو، جو یادگار ہو، تو ان انسان کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ اگر اچھی طبیعت کا انسان ہے کرتا ہے، لیکن ان میں سے چند ایک کارنامے ایسے ہوتے ہیں جو اس کی یادداشت میں محفوظ رہ جاتے ہیں، کبھی حوالہ دینے۔ اس موقع پر سارے تینوں لوگوں نے اتفاق کیا کہ تینوں میں سے ہر ایک اس قسم کے ایک ایک کام کو یاد کر کے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر کے دعا کرے۔ اور تینوں نے اللہ رب العالمین سے اپنی زندگی کے اہم نیک کاموں کا وسیلہ لے کر اللہ رب العالمین سے سوال کیا۔ چٹان کھسکنی شروع ہوئی، پہلے کی دعا کے بعد تھوڑی سی اٹھی، پھر دوسرے کی دعا کے بعد تھوڑی سی اٹھی، اور تیسرے کی دعا کے بعد اٹھ گئی، تینوں اس کے اندر سے زندہ سلامت باہر نکل آئے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، اور اس کی تفصیل میں یہاں پر جانے کی حاجت نہیں ہے، آپ سبھی لوگ اس واقعے سے آشنا ہیں۔ تو یہ وسیلے کی دوسری قسم کے جائز ہونے کی اہم دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پکڑ کے اللہ رب العالمین سے سوال کرے اور اپنی حاجت براری اپنی حاجت براری جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رکھے، اپنی حاجت براری کا مطالبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رکھے۔ قصہ کتاب کے اندر مذکور ہے، میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ذکر نہ کروں، لیکن شاید اعمال اور اعمال صالحہ کی اہمیت اور اس کے وسیلہ ہونے کے اہم پہلو کو ذکر کرنے کے لیے اگر میں تفصیل کو ذکر کر ہی دوں تو شاید بے جا نہ ہو۔ اس میں ہے کہ صاحب پرانے زمانے میں کسی زمانے کے اندر 3 لوگ تھے، وہ اپنی بستی سے نکلے کہیں سفر میں، اچانک انہیں بارش نے دھر دبوچا۔ یہی موسم رہا ہوگا جس موسم میں ہم اور آپ اس وقت ہیں۔ کب بارش دھر دبوچے، کب بارش آپ کو گھیر لے، آپ کہہ نہیں سکتے کہاں پر آپ ہیں۔ تو ایسی ہی کسی سفر کے اندر کسی جگہ پر تھے منزل سے دور کہ بارش نے انہیں دھر دبوچا، تو پھر وہ دوڑ کر قریب کے ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، اور اچانک غار پر ایک چٹان کھسک کر آئی اور اس کے منہ کو بند کر دیا۔ تو ان میں سے بعض نے کہا کہ آج کا دن سچائی ہی ہمیں نجات دے سکتی ہے، آج اللہ رب العالمین کے علاوہ مخلوقات میں سے کوئی نہیں ہے جس کا یہاں پر زور چل سکے اور کوئی ہماری فریاد کو سن سکے۔ اگر یہاں پر کوئی نجات دینے والی ذات ہے تو اللہ رب العالمین کی تنہا ذات ہے، اور سچائی کے ساتھ اگر ہم اللہ سے اپنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے کسی نیک عمل کو یاد کر کے وسیلہ بنا کر، تو شاید ہم نجات پا سکیں۔ تو ان میں سے ہر ایک شخص نے اپنی زندگی کے کسی ایک کام کو ایسا یاد کرنے کی کوشش کیا کہ جس کے اندر اس نے پوری صدق دلی، پورے خلوص کے ساتھ کوئی ایک کام اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے کیا ہے، تو اسے یاد کر کے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی ٹھانی انہوں نے۔
تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میرے پاس ایک مزدور تھا جو میرے یہاں کام کرتا تھا، اور چاول کی ایک متعین مقدار اس کو میں نے اجرت کے طور پر دینا منظور کیا تھا، لیکن وہ مزدور چلا گیا اور وہ مزدوری اسے میں دے نہیں سکا۔ پھر میں نے سوچا کہ جب مزدور چلا گیا ہے تو اب کیا کروں، تو میں نے اس کے حصے کے جو چاول تھے اس کو بو دیا، اور پھر اس سے میں نے گائے خریدی، اور پھر مطلب اس کے پیسے کو انویسٹ کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنی مزدوری لینے کے لیے میرے پاس آ گیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ سامنے جو گایوں کا ریوڑ دکھائی دے رہا ہے یہ سارا کا سارا تمہارا ہے، اسے لے جاؤ۔ اس مزدور نے کہا کہ کیوں مذاق کرتے ہیں، میری مزدوری تو چاول کی اتنی مقدار تھی جو آپ کے پاس لینے آیا ہوں، آپ جتنی ہماری مزدوری تھی وہ ہمیں دے دیجئے، میں چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ گائے کا جو جتھا دکھائی دے رہا ہے یہ سارا کا سارا تمہارا ہے، اسے ہکا لے جاؤ، وہ سب تمہارا ہے۔ اور اس طریقے سے اس مزدور کو انہوں نے اس کمائی سے جتنی دولت بڑھی تھی آگے وہ سارا کا سارا ساری دولت اس کے حوالے کر دیا۔ تو اس کے بعد اپنے اس عمل کو ذکر کرنے کے بعد اس شخص نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے تجھ سے ڈر کر کیا تھا اور تیری رضا، تو اس غار کو، اس چٹان کو ہم سے ہٹا دے، غار کا دہانہ تو کھول دے۔ تو چٹان نے کہا کہ اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میرے والدین ضعیف تھے، بوڑھے تھے، ہر رات میں اپنے ریوڑ سے ان کے لیے دودھ لے کر آتا تھا۔ ایک رات میں ان کے پاس پہنچا تو تاخیر ہو چکی تھی، اس حال میں اپنے والدین تک پہنچا کہ وہ دونوں نیند کی آغوش میں سما گئے تھے۔ میرے بال بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے، لیکن میری عادت تھی کہ میں پہلے اپنے والدین کو سیراب کرتا تھا، پھر اپنے بال بچوں کو کھلاتا پلاتا تھا۔ اپنے بال بچوں کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، اور یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میں والدین کی نیند کو خراب کروں، لہذا میں نے انہیں چھوڑے رکھا، انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو گئی، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو گئی اور ہمارے بچے بھوکے رہ گئے۔ اے اللہ، اگر جانتا ہے کہ یہ کام میں نے صرف تیرے خوف اور خشیت سے کیا تھا تو اس چٹان کو ہم سے ہٹا دے۔ تو چٹان تھوڑی اور کھسک گئی، یہاں تک کہ انہیں آسمان دکھائی دینے لگا۔ پھر تیسرے نے کہا، اے اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میری ایک کزن تھی، میری ایک عمزاد تھی جو مجھے بڑی محبوب تھی، میں نے اسے غلط راہ پر ڈالنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ تیار نہیں ہوئی، یہاں تک کہ شرعی طریقے سے 100 دینار دے کر میں نے اسے اپنے کام کے لیے رضامند کر لیا۔ اپنی غلط خواہش، اپنی ہوس کو پوری کرنے کے لیے میں نے اسے اس کے فقر و فاقہ کو، اس کی محتاجگی کو میں نے ذریعہ بنایا، اور 100 دینار کے عوض وہ اپنی عزت و آبرو، وہ اپنے عرض کا سودا کرنے پر تیار ہو گئی، جس فقر و فاقہ میں وہ مبتلا تھی اس کی وجہ سے۔ تو میں نے اسے 100 دینار دینے کے بعد
کہا کہ اب میں نے پیسے ادا کر دیے، اب جو ہے میری خواہش پوری کرو۔ یہاں تک کہ جب پورے طور پر وہ میری گرفت میں آ گئی، میں اس کے پاس آ گیا، پیسے اسے ادا کر دیے، اور وہ بھی اس غلط کام کے لیے اکراہ کے ساتھ، حالات کے جبر کے سامنے مجبور ہو کر رضامند ہو گئی۔ اور جب بالکل اس غلط کام کے کرنے کے دہانے پر تھا، عین اس وقت میری اس کزن نے اللہ تیرے تقوی کا حوالہ اس نے دیا، اور مجھے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اس مہر بند چیز کو کھولنے کی حماقت نہ کرو جس کو اللہ نے حرام کر رکھا ہے مگر حلال طریقے سے۔ میں فوراً ہوش میں آ گیا، ساری مدہوشی میری زائل ہو گئی، میں کھڑا ہو گیا، اور جو 100 دینار میں نے دیا تھا وہ بھی میں نے اپنی کزن کے پاس چھوڑ دیا، اور اس کا راستہ کہہ دیا کہ تم چلی جاؤ، اب جو ہے کوئی غلط کام میں نے نہیں کیا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ اگر یہ کام میں نے تیرے تقوی کی خاطر کیا تھا، تیرے خوف سے کیا تھا، تو اے اللہ آج ہماری اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ چٹان اتنی کھسک گئی کہ تینوں کے تینوں لوگ اس غار سے باہر آ گئے۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں نقل فرمائی ہے، روایت اس کی تخریج کی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اپنے اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانا اور اس وسیلے میں تاثیر کیسی ہے، اس کا بھی اس سے ثبوت ملتا ہے۔ تو یہ وسیلہ جائز وسیلے کی دوسری قسم تھی۔ جائز وسیلے کی تیسری قسم یہ ہے کہ کسی زندہ نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ پکڑا جائے، جس کی دعا کی قبول ہونے کی امید کی جاتی ہو۔ نیکوکار، صالح، عابد و زاہد شخص کے پاس جائے، متقی و پرہیزگار بندے کے پاس جائے، ایسے شخص کے پاس جو نماز پنجگانہ کا پابند ہو، اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی کرتا ہو، حلال پر چلنے والا اور حرام کو چھوڑنے والا ہو، ایسے شخص کے پاس جا کر کے ان سے یہ درخواست کرے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ کوئی عام دعا یا کوئی خاص دعا، اپنی کسی خاص ضرورت کی تکمیل کے لیے دعا کروائے، یا پھر اپنے لیے عام دعا کہ اے محترم آپ ہمارے لیے دعائے خیر کر دیجئے۔ یہ وسیلہ جائز وسیلے کی تیسری قسم ہے، اور یہ بھی مشروع ہے اور یہ جائز ہے۔ اس قسم کے جائز ہونے کی دلیلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں موجود ہیں، بکثرت موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا مطالبہ کرتے تھے، عام دعاؤں کا بھی مطالبہ کرتے تھے اور خاص دعاؤں کا بھی مطالبہ کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم شریف دونوں کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سے مروی ہے، یعنی متفق علیہ روایت ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمعہ کے دن آیا، درا حالے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے، منبر پر تھے آپ، اور آپ خطبہ دے رہے تھے، کھڑے ہو کر آپ خطبہ دے رہے تھے۔ وہ شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، راستے منقطع ہو رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیے کہ ہماری فریاد رسی کرے۔ یعنی قحط سالی کی شکایت کی، بارش نہ ہونے کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے مطالبے پر اپنے دست سوال کو دراز کیا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اور اللہ سے دعا کیا کہ اے اللہ، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں سیراب کر دے، اے اللہ ہمیں سیراب کر دے، اے اللہ ہمیں سیراب کر دے۔
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس وقت یہ دعا کا مطالبہ ہوا اس وقت آسمان بالکل صاف اور شفاف تھا، بادل کا کوئی ٹکڑا بھی آسمان میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک ایک بدلی نمودار ہوئی اور آسمان کے بیچوں بیچ آ کر پھیل گئی، اور اس کے بعد برسنا شروع ہو گیا، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اور بارش ایسی ویسی نہیں ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ 6 دنوں تک سورج نظر نہیں آیا، لگاتار بارش برستی رہی، یہاں تک کہ وہی شخص جو پچھلے جمعہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے قحط سالی کی شکایت کرتے ہوئے بارش کی دعا کا مطالبہ کیا تھا، وہی دوبارہ آیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران خطبہ مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، مال برباد ہو رہے ہیں، راستے منقطع ہو رہے ہیں، تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بارش کو روک دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے دستے سوال کو دراز کیا اور اللہ رب العالمین سے دعا فرماتے ہوئے کہا کہ اللہ ہم پر بارش نہ برسا، ہمارے ارد گرد اس بارش کا رخ پھیر دے۔ اے اللہ، ٹیلوں پر، پہاڑوں پر، چوٹیوں پر، جنگلات کی جگہوں پر بارش کا رخ موڑ دے۔ تو کہتے ہیں کہ بارش رک گئی، یہاں تک کہ ہم اس حال میں مسجد سے نکلے کہ سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ مدینے کی آسمان پر چمک رہا تھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں اس واقعے کے اندر اس اعرابی نے، جیسا کہ بعض روایات میں اس کی صراحت آئی ہے کہ وہ مدینے کا نہیں تھا، مدینے کے اندر رہنے والے صحابہ اس جرات مندی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے خوف ہو کر گفتگو نہیں کر پاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام مؤدب ہو کر کے رہتے تھے، آپ جانتے ہیں، اور جرات نہیں ہوا کرتی تھی کہ صحابہ میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لب کشائی کی جرات کرے۔ لیکن یہ جو انداز ذکر کیا گیا ہے، پہلے جمعہ کو آیا، دوسرے جمعہ کو آیا اور بالکل جری انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران خطبہ روک کر کے اور بات کہی، یہ جو طریقہ ہے یہ صحابہ کرام کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر رہا کرتے تھے ان کا طریقہ نہیں ہے، یہ ایک بدو کا طریقہ ہے۔ بدو کے لوگ ذرا سا موٹی طبیعت کے ہوتے تھے، سخت اور تند مزاج کے ہوتے تھے، جیسا کہ قرآن نے بھی سورہ توبہ میں اس کا نقشہ کھینچا ہے ان لوگوں کے اخلاق کا، تو یہ ان میں سے تھا۔ لیکن بہرحال یہاں پر اس کو بھی اتنا شعور تھا کہ اس طرح کے موقعوں پر اگر وہ کسی نیک آدمی کا وسیلہ پکڑے تو کامیاب ہو سکتا ہے، اور کامیابی جیسا کہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا صالح اور متقی اور پرہیزگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی اور نہیں تھا۔ فداہ ابی و امی صلوات ربی و سلامہ علیہ۔ تو انہوں نے جو ہے انتخاب کیا اگر مطالبے کا، تو کس کا انتخاب کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے پر اللہ سے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور بارش اتارا بھی، اور پھر بارش کو روکا بھی، جب یا بارش کا رخ بھی موڑ دیا جب یہاں ضرورت پوری ہو گئی۔ اس شریک ایک راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے انس سے پوچھا، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں، ان سے ہم نے پوچھا کہ کیا اگلے جمعہ کو بھی ٹھیک وہی بندہ آیا تھا جس نے پہلے جمعہ کو آ کر کے بارش کا مطالبہ کیا تھا؟ انس کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، بہرحال یہ وہی بندہ تھا یا کوئی اور بندہ تھا، لیکن بہرحال واقعہ اپنی جگہ پر ثابت ہے اور بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے۔ صحیحین میں ایک روایت مروی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا
کہ امت محمدیہ میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کے اور بغیر کسی عذاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ان کا وصف بیان کرتے ہوئے، ان کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم الذین لا یسترقون ولا یکتبون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو رقیہ طلب نہیں کرتے، جو پوچھنے نہیں لگواتے، جو بدشگونی نہیں لیتے، اور جو صرف اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصف بیان کیا ان 70,000 لوگوں کا جو امت محمدیہ میں سے بغیر حساب و عذاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے، یعنی اولین دخول ان کا ہوگا، اس روایت کو سن کر کے جو صحابہ وہاں موجود تھے ان میں سے عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ وارضاہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ پکڑتے ہوئے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ رب العالمین سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے ان 70,000 میں سے بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فرمایا، بشارت دی کہ عکاشہ تم ان میں سے ہو۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر اویس قرنی کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اگر اویس قرنی کو تم لوگ پالو تو ان سے سوال کرنا کہ اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت فرمائے۔ صحابہ کو کہا کہ اویس قرنی سے اگر ملاقات ہو تو ان سے مطالبہ کرنا کہ اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک اور صالح بندے کے پاس جا کر اور ان سے دعا، ان کا وسیلہ پکڑ کر ان کی دعا کا وسیلہ پکڑنا، ان کی ذات کا نہیں، ان کی دعا کا، ان سے دعا کروانا، یہ جائز شکل ہے اور مشروع وسیلے کی اقسام میں سے یہ قسم شمار ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جس سے دعا کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ نیک اور پرہیزگار ہو اور ساتھ میں زندہ ہو۔ اگر وہ نیک اور صالح شخص مر گیا ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے، تب پھر اس کی ذات سے وسیلہ پکڑنا موت کے بعد یہ جائز اور اس کی دعا کا، چاہے اس کا وسیلہ پکڑنا، یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ جی، اس لیے کہ مرنے کے بعد وہ کوئی کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی فریاد کو سن کر کے، آپ کے مطالبے کو سن کر کے وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ عمل کا سلسلہ اس کا منقطع ہو چکا ہے۔ تو جب تک حیات ہے کوئی نیک آدمی تب تک اس سے آپ مطالبہ کر سکتے ہیں، اس کی وفات کے بعد نہیں۔ یہ جائز وسیلے کی 3 قسمیں تھیں جن کا ذکر آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے۔ اب آئیے وسیلے کی وہ قسم بیان کی جائے یا اس قسم کا ذکر کیا جائے جو وسیلے کی ممنوع اور ناجائز قسم ہے، حرام قسم ہے، جو جائز اور درست نہیں ہے، اور شریعت میں جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اس کو وسیلے کے طور پر استعمال کرنے کا کوئی جواز جس سے نکلتا ہو۔ اور ان میں اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور ان میں سے ہر قسم دوسری قسم کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ پہلی قسم مثال کے طور پر اللہ رب العالمین سے وسیلہ اختیار کرنا، مردوں کو پکار کر کے یا ایسے لوگوں کو پکار کر کے جو انسان کے سامنے موجود نہیں ہیں، اور ان سے فریاد کرنا، ان سے اپنی ضروریات کی تکمیل کا مطالبہ کرنا، اپنے اوپر پیش آمدہ مصائب و آلام کے دور کرنے کا سوال کرنا، یہ سب جو ہے شرک اکبر ہے اور انسان کو دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیتا ہے۔ لہذا وسیلے کے نام پر اس قسم کا اگر کوئی رویہ یا اس قسم کا اگر برتاؤ کہیں پر ہے تو وہ برتاؤ شرک اکبر شمار ہوگا، اس کو وسیلے کی قسم میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے ممنوع وسیلے کی قسموں میں سے
ایک قسم یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کی قبروں کے پاس جا کر کے اللہ رب العالمین سے سوال کرنا، اللہ رب العالمین مانگنا اللہ ہی سے، لیکن قبروں کے پاس جا کر کے، مزاروں کے پاس جا کر کے یا قبروں پر پختہ عمارت تعمیر کر کے، یا پھر اس کو مزاروں کو چراغاں کر کے، یا مزاروں پر پردے لٹکا کر، یہ سارے کے سارے اعمال ممنوع وسیلے کے قبیل سے ہیں اور یہ جائز نہیں ہیں، اور یہ سب شرک اصغر ہیں جو کمال توحید کے برعکس ہیں، کمال توحید کے خلاف ہیں، اور شرک اکبر تک پہنچانے کا ایک بہت مؤثر ذریعہ ہیں۔ اسی طریقے سے غیر جائز یا ناجائز وسیلے کی قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہی سے سوال کیا جائے، لیکن انبیاء اور صالحین کی جاہ کا حوالہ دے کر، اے اللہ تجھے تیری نبی کا وسیلہ، تجھے تیرے نبی کے جاہ کا وسیلہ میرا یہ کام پورا کر دے۔ یہ بھی یا پھر امت میں سے، اے اللہ تجھے فلاں ولی کی جاہ کا وسیلہ، اے اللہ تجھے فلاں نیک بندے کی جاہ کا وسیلہ کہ تم میرا یہ کام کر دے۔ مانگا اللہ ہی سے، لیکن یہ جو وسیلہ اختیار کیا یہ وسیلہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کسی نیک آدمی کا کوئی جاہ اور کوئی وسیلہ اور کوئی مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک ہے تو وہ خود ان کے لیے ہے، وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ صرف ان کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ مقام اور وہ مرتبہ جو انہوں نے حاصل کیا ہے اللہ رب العالمین کا مقرب بن کر، وہ انہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے سے حاصل کیا ہے، اور اس تقرب کا فائدہ خود ان اولیاء و صالحین اور انبیاء کو ہوگا، لیکن آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے، لہذا اس کا وسیلہ آپ کیوں پکڑیں؟ آپ کے لیے وہ چیز جائز و درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نجم کے اندر آیت نمبر 39 کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ حضرت انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی وہ خود تگ و دو کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو انسان اپنا جو کام کرتا ہے صرف وہی اس کے حق میں ہے اور اس کے کام آ سکتا ہے، اور کوئی چیز اس کے کام، کسی اور کا جاہ، کسی اور کا مقام، کسی اور کا مرتبہ وہ کسی دوسرے کے لیے مفید اور منفعت بخش ثابت نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ جو وسیلے کی قسم ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں معروف و مشہور نہیں تھی، بلکہ متعدد اہل علم نے اس کی حرمت پر صراحت کے ساتھ اشارہ کیا ہے، اس کے حرام ہونے اور منع ہونے کی طرف کھل کر کے اس کو بیان کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، دھیان دیجیے گا میں کن کا نام لے رہا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ داعی کے لیے، دعا کرنے والے کے لیے مکروہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ اے اللہ میں تیرے اولیاء کے حق سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے اولیاء کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، یا تیرے رسولوں کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، یا بیت اللہ کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں، یا مشعر حرام کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یعنی اشخاص کا وسیلہ اختیار کیا جائے یا مقدس مقامات اور مشاعر کا وسیلہ اختیار کیا جائے، ان سب کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ یہ مکروہ ہے، اور مکروہ جب متقدمین کی اصطلاح میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ناجائز کے مفہوم پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ توسل کے باب میں یا وسیلے کے باب میں کچھ شبہات پیش کرتے ہیں لوگ، اہل سنت والجماعت کے خلاف جو لوگ ہیں وہ بعض اعتراضات اور بعض شبہات کو پیش کرتے ہیں۔ آئیے بعض شبہات جس کو میں کہہ رہا ہوں، یعنی
بعض دلیلوں کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو دلیل بننے کے قابل نہیں ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یا یہ نہ جاننے کی وجہ سے کہ وہ باتیں صحیح اور درست طور پر ثابت نہیں ہیں۔ ہاں، یعنی ان دلیلوں کی حیثیت کیا ہے؟ مکڑی کے جال کی طرح سے، جس کی کوئی تار عنکبوت کی طرح سے، جس کے اندر کوئی قوت نہیں ہوتی، جس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہوتی۔ عام مسلمان جن لوگوں کے ہاں وسیلے کی ناجائز قسموں کا چلن پایا جاتا ہے، ان کے ہاں جو شبہات پائے جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ پہلی قسم کے شبہات وہ ہیں جن کی بنیاد ضعیف اور موضوع روایات پر ہے۔ ضعیف یا موضوع روایت یعنی من گھڑت، جو اصلاً حدیث ہے ہی نہیں، اور اگر حدیث ہے کوئی تو پھر وہ ضعیف ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا اس قسم کی دلیلوں سے استشہاد یہ کسی طور پر درست اور جائز نہیں ہو سکتا۔ وہ جب دلیلیں ہی صحیح نہیں ہیں تو اس سے جو استدلال کیا جا رہا ہے وہ بدرجہ اولا صحیح نہیں ہوگا۔ انہی میں سے ایک دلیل ہے، وہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توسلوا بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم، کہ میرے جاہ کے وسیلے سے اللہ سے مانگو، میرا بڑا مقام و مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ یا پھر ان الفاظ کے ساتھ اس کو نقل کرتے ہیں اس حدیث کو کہ اذا سألتم اللہ فاسألوہ بجاہی، کہ جب اللہ سے سوال کرو تو میری جاہ کے وسیلے سے سوال کرو، اس لیے کہ میرا مقام و مرتبہ، میرا جاہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت عظیم ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ اہل علم میں سے کسی نے اس حدیث کو ذکر نہیں کیا ہے، اور نہ ہی حدیث کی کسی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ شبہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ دلیل بھی آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ تار عنکبوت ہے، بالکل موضوع چیز ہے، واہی تباہی چیز ہے جس کی کوئی اساس اور بنیاد نہیں ہے۔ دوسری دلیل پیش کرتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے اذا اعیتکم الامور فعلیکم باہل القبور، جب معاملات تم پر پریشان کن ہو جائیں، تمہیں تھکا ماریں، تو پھر قبر والوں کے پاس، قبر والوں کو لازم پکڑو، وہی تمہاری سنوائی کر سکتے ہیں۔ مضمون ہی بتلا رہا ہے، یعنی اس کے اندر جو پھس پھسا پن ہے، پھس پھسا پن، یعنی بولتے ہوئے آپ دیکھیں یہ، یعنی ابن قیم رحمہ اللہ نے جو المنار المنیف لکھی ہے اس میں انہوں نے بہت ساری علامات بتلائی ہیں ضعیف و موضوع روایتوں کو پہچاننے کی۔ اس میں سے ایک چیز انہوں نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ مطلب جو اس قسم کی روایتی ہوتی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت احادیث ہیں، ان میں ایک نور ہوتا ہے، ایک چمک ہوتی ہے، ایک لمعان ہوتا ہے، اس میں ایک وقار ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ سب چیزیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ میڈ ان انڈیا حدیث ہے یا میڈ ان یورپ حدیث ہے۔ اس قسم کا کوئی گدھا آدمی بنانے والا ہے جو مطلب عربی اسالیب تک سے آشنا نہیں ہے۔ مطلب اتنی بھونڈی بات، اذا اعیتکم الامور فعلیکم باہل القبور، ایسا لگتا ہے کہ عصر مملوکی کا کوئی شخص زبردستی کی عربی بنا کر کے اور حدیث کے نام پر اس کو رائج کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ جب معاملات تمہیں تھکا ماریں اور معاملات حل نہ ہو رہے ہوں، تب کیا کرو؟ فعلیکم باہل القبور، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ قبر والوں کی مدد لو۔ اسی طریقے سے فاستغیثوا باہل القبور، دوسری جگہ پر اس کو ایسے نقل کیا ہے کہ علیکم باہل القبور کے بجائے کیا کہا ہے؟ فاستغیثوا باہل القبور، تو قبر والوں سے فریاد کرنے لگو جب معاملات تمہیں عاجز کر دیں اور تمہارے بس میں نہ رہ جائیں۔ کہتے ہیں یہ حدیث ہے ہی نہیں،
یہ مکذوب ہے، جھوٹے طور پر گڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ کھوٹا سکہ ہے جسے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ تمام علماء کا متفقہ قول ہے، یہ نہیں کہ زید عمر بکر زید یہ کہہ رہا ہے عمر یہ کہہ رہا ہے، یہ متفقہ طور پر علماء نے کہا ہے کہ یہ روایت ہے ہی نہیں، یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی ایک پتھر سے بھی حسن ظن قائم کر لے تو وہ پتھر بھی اس کے لیے فائدہ بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوئی دم نہیں ہے، کوئی اس کے اندر قوت نہیں ہے، لا یعنی بات۔ یہ بھی حدیث باطل ہے اور مذہب اسلام کے خلاف ہے۔ بعض مشرکین نے اس کو گڑھا ہے اور گڑھ کر کے اس کو حدیث کے نام پر اس کی مارکیٹنگ شروع کر دی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام آدم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم نے جب غلطی کی، معروف ہے آدم علیہ السلام کو درخت سے روکا گیا تھا اور اس درخت کا پھل کھا لیا تھا، مشہور ہے قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اور سورہ اعراف میں اور بہت ساری صورتوں میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی تو انہوں نے اس موقع پر کہا کہ یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کی جاہ سے، ان کے حق سے میں سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی تعجب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو تعجب ہو گیا، اے آدم تمہیں محمد کے بارے میں کیسے پتا؟ ابھی تو میں نے انہیں پیدا ہی نہیں کرا۔ دیکھیں یہ حدیث ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی عقیدے کے اعتبار سے آپ اس کے یعنی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں چھان پھٹک کا مزاج نہیں، اور اسالیب کو سمجھنے کا سلیقہ بھی اللہ تعالیٰ نے چھین رکھا ہے اس قسم کے بے توفیقے لوگوں سے۔ سوچتے ہی نہیں کہ کیا اس قسم کی بات ہو بھی سکتی ہے۔ کہا کہ صاحب آدم تمہیں محمد کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ ابھی تو میں نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا۔ کہا کہ اے میرے رب تجھے نہیں معلوم، میں بتاتا ہوں کہ میں کیسے جانتا ہوں۔ جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح سے مجھ میں پھونکا اور تو میں نے اپنا سر اٹھایا، اور جب میں نے سر اٹھایا تو تیرے عرش کے پایوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو مجھے پتا چل گیا کہ تو نے کسی ہستی کا نام جب اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے تو یقیناً وہ ہستی ساری ہستیوں میں سب سے زیادہ تیرے نزدیک محبوب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا اچھا لگا، کیا بات کہی آدم، میں تو مست ہو گیا۔ فقال غفرت لک، نعوذ باللہ، تم معاف کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی مقصود نہیں ہے، لیکن روایت ہی اس طریقے سے ہے، کیا کروں۔ اب آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کو آدم بتلا رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہی نہیں۔ کیا کہا؟ فقال غفرت لک، کہا آدم خوش ہو جا، بخش دیا تجھے۔ ولولا محمد ما خلقتک، تم نے تو ابھی اتنا ہی سمجھا ہے، میں اور آگے کی چیز بتلاتا ہوں وہ بھی سن لے۔ اور وہ کیا کہ محمد کا صرف معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مخلوق میں سب کے مقابلے میں مجھے زیادہ محبوب ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ اگر محمد نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پھکڑ قسم کی جملے بازی ہے؟ استغفر اللہ۔ اللہ رب العالمین منزہ ہے، بری ہے ان اس طرح کی تعبیروں سے۔ یہ حدیث باطل ہے، اس کی کوئی اساس نہیں ہے۔ لیکن معاف کیجئے گا کہ رونا یہ ہے کہ ہمارے یہاں خاص طور سے اردو دا طبقے کے اندر یا تصوف زدہ سماج و سوسائٹی جہاں بھی ان کا غلبہ رہا ہے، ان تمام جگہوں پر
ان صوفیوں نے ایسی مٹی پلید کی ہے عقیدے کی کہ الامان والحفیظ. اقبال جیسے شاعر کے یہاں آپ دیکھیں گے لولا کا لما خلقت الافلاق والا مضمون پایا جاتا ہے. وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا, اس پر گفتگو کے لیے پھر کوئی اور موقع شاید زیادہ مناسب ہو. بہرحال یہ حدیث باطل ہے, اس کی کوئی اساس نہیں. اور ایسے ہی وہ حدیث بھی جس کا میں نے بھی اشارہ کیا کہ لولا کا ما خلقت الافلاق, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو پیدا ہی نہیں کرتا, میں آسمان و زمین کی تخلیق ہی نہ کرتا. یعنی یہ پورا بازار سجایا ہی تیرے لیے گیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ. یہ ساری چیزیں اور یہ موضوع روایت ہے, جیسا کہ میں نے کہا من گھڑت, یعنی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا بھی ایک دل گردے کی بات ہے اور بڑی جرت کی بات ہے. اللہ رب العالمین معاف فرمائے. تو یہ سب موضوع اور واہی تباہی روایات ہیں, ان کی کوئی اساس نہیں ہے. تو اس قسم کی گڑھی ہوئی احادیث جو ہے کسی مسلمان کے لیے اس طرح کی حدیثوں کو بیان کرنا جائز نہیں ہے. جائے کہ اس سے دلیل پکڑیں اور اس پر اپنے اس طرح کی روایات پر اپنے دین کی بنیاد کھڑی کریں. دوسری قسم کی شبہات وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, وہ دلیلیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں لیکن ان کو سمجھا غلط گیا ہے, ان کو سمجھا غلط انداز میں گیا ہے اور اس کے اصل مقصود سے ان دلیلوں کو پھیر دیا گیا ہے, اس کے اندر تحریف کر دی گئی ہے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر. اس میں سے ایک روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح میں یہ چیز ثابت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ سے کہ جب قحط سالی آتی تھی خلافت عمریہ میں تو کیا کرتے تھے, عباس بن عبد المطلب کی طرف رجوع ہوتے تھے کہ عباس بن عبد المطلب کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑتے تھے, نیک آدمی کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, ہم اللہ کے رسول کی زندگی میں اللہ کے رسول کا وسیلہ پکڑتے تھے, اے اللہ تو ہمیں سیراب کر دیا کرتا تھا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے تو ہم اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ پکڑتے ہیں, اے اللہ تو ان کے وسیلے سے ہمیں سیراب کر دے, اور اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ سیراب کر دیے جاتے تھے. اب یہاں پر آپ دیکھیں اس کو دلیل بناتے ہیں وسیلہ پکڑنے کی, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ روایت تو صحیح ہے اور واقعہ بھی صحیح ہے, لیکن اس میں وہ چیز جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ثابت ہے کہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ وارضا کے جاہ اور ان کے مقام کا تھا کہ نبی حیات تو دعا کوئی ہے درست کا جائز ہوتا تھی وہاں جا کر کے اللہ کے رسول براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کیا تھا, یہی وسیلہ اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ سے رضی اللہ عنہ وارضہ کی دعا تو یہ دعا کا وسیلہ بنا اور یہ جائز کوئی بات نہیں ہے. وسیلہ پکڑنے کا کوئی نابینا آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ وہ مجھے شفا دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں اور اگر تم چاہو تو صبر کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ دعا کر دیجئے. یہ دعا کرو کہ اللہم انی توجہ ربی فی حاجتی هذه اللہم فشفعہ فی. کیا کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تیرے نبی محمد جو رحمت والے نبی ہیں ان کی دعا کا وسیلہ پکڑ کے میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اپنے رب کی طرف اپنی ضرورت کر، یہ والی ضرورت تو پوری کر دے اور میرے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی بنا دے. امام ترمذی نے ہے، امام احمد نے اور امام بہقی نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے. ان لوگوں نے اس روایت سے یہ سمجھا کہ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ کا وسیلہ پکڑا گیا ہے اور یہ پکڑنا جائز ہے. جب اللہ کے رسول کی جاہ کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے تو دیگر صالحین کی جاہ کا وسیلہ پکڑنا بھی جائز ہے، اور اس سے انہوں نے دلیل پکڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ کا وسیلہ پکڑا گیا. لیکن حدیث میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کر سکے، اس لیے کہ اس نابینا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ان کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نگاہ ان کو لوٹا دے. آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم چاہو تو صبر کرو اور چاہو تو میں دعا کر دوں. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئی تھیں. تو یہاں پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ پکڑ رہے تھے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا. ٹھیک ہے، اسی لیے اہل علم نے اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے شمار کیا ہے اور اس چیز کی دلیل میں شمار کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس نابینا کی نگاہ کو اللہ رب العالمین نے لوٹا دیا. اسی لیے امام بہقی رحمہ اللہ نے اس روایت کو دلائل النبوہ کے اندر ذکر کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور براہین اور معجزات میں شمار کرتے ہوئے اس کو وہاں پر ذکر کیا ہے. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ تھا کہ آپ کی دعا کا وسیلہ پکڑ کے دعا کرنا جائز تھا، صحابہ ایسا کرتے تھے. لیکن اب یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ پکڑنا ممکن نہیں ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا جاتا ہے سوائے صدقہ جاریہ اور علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. ان تینوں کے علاوہ باقی اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا بھی سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ پکڑنے کی جو شکل جائز تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں، اب وہ چیز جائز نہیں ہے. اور اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے دعا کس سے کروائی؟ عباس ابن عبد المطلب سے، اور وہاں صراحت کی کہ جب تک ہمارے نبی زندہ تھے ہم اپنے نبی سے دعا کروایا کرتے تھے، ان کی دعا کا وسیلہ پکڑتے تھے. اب جب وہ وفات پا گئے تو اب ہم ان کے چچا کا وسیلہ پکڑ رہے ہیں. یعنی وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ پکڑنے کی شکل جو جائز تھی آپ کی زندگی میں وہ شکل باقی نہیں بچی.
اس سے کیا پتہ چلا کہ جن لوگوں نے باطل یا غیر جائز وسیلے کی جائز ہونے کی دلیلیں پکڑی ہیں، ان کی دلیلیں دو طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو اصلاً موضوع اور ضعیف ہیں، جن سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، اور دوسری وہ دلیلیں ہیں جو صحیح ہیں لیکن ان کو سمجھا غلط گیا ہے اور ان سے استدلال غیر مناسب استدلال کیا گیا ہے، جس پر وہ دلیلیں دلالت نہیں کرتی۔ تو یہ توسل کا موضوع تھا۔ یہاں سے توحید الوہیت پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے یا توحید الوہیت کے باب میں کوتاہی ہم مسلمانوں کے ہاں، مسلم سوسائٹی یا مسلم سماج کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک بڑا جو طبقہ ہے وہ وسیلے کے باب سے اس باب کے اندر گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ اس پر آج گفتگو ہوئی۔ اب انشاءاللہ اسی کیا کہتے ہیں توحید الوہیت کو متاثر میں سے ایک کچھ اور امور باقی ہیں جن میں سے غلو اور مبالغہ ہے۔ اس پر انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو کی جائے گی۔ آج کا درس بس اسی پر ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت مطہرہ کے نصوص کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اسلاف اعظام کے عقیدے کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنے عقیدے کو بنانے اور اس عقیدے کے مطابق اپنے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے پکا اور سچا مسلمان بنا کر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ رب العالمین ہمارا حشر ہمارے نبی، ہمارے حبیب، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فداہ ابی و امی صلوات ربی وسلام علیہ کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمارا حشر فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔